کی میں نصر من اللہ و فتح قریب، نہیں اللہ کی نصرت ہے ان کے لیے اور فتح قریب آ گئی۔ اور یہاں تک کہ فتح و کامیابی و کامرانی ان کے قدم چومتی ہے، اور نبیوں کو نہ تو کوئی ہرا سکتا ہے نہ ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، اور یہ وہ نبی ہے جس کی جد میں ہزاروں انبیاء دنیا میں آنے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا، اب وہ بھی سوچ میں پڑ گا یہ تو میں نہیں کر سکتا، سورج کو کیسے میں مغرب سے نکال دوں، تو میں تو اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کے اوثان خطا ہو گئے، لاجواب ہو گیا۔ فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ اللہ کی قسم یاد رکھو کہ رب ظالموں کو کبھی ہدایت دیتا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ اس کو ہدایت دے، ویسے تو ظالم کے لیے ہدایت مانگنی بھی نہیں چاہیے، میں تو یہ کہتا ہوں قرآن کی روح سے، کیونکہ ظالم کے لیے ہدایت ہے ہی نہیں، اور ظالم اگر ہدایت لینا بھی چاہے تو اس کو ملتی بھی نہیں۔ کیوں؟ اللہ ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کا اس طرف ذہن ہی نہیں آتا، اور آنا بھی چاہے تو شیطان اس کو آنے نہیں دے گا، تو لاکھ کوشش کرے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے، ظالم کبھی مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے، یہاں بھی رسوا وہاں بھی رسوا، اور ظالم فرمایا فلا تقعد بعد ذکری مع القوم الظالمین، اور ظالموں کے پاس بیٹھا بھی نہ کرو، جب تمہیں پتہ چل جائے یہ ظالم ہے تو اس سے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، کیونکہ ظالم کے اوپر جو اللہ کے عذاب کی نحوست نازل ہوتی ہے اس نحوست سے بھی بچو، اس کے سائے سے بھی بچو، تو نہیں تو اس کی وجہ سے تم بھی پکڑ میں نہ آ جاؤ۔ کہتے ہیں نا جب گندم پستی ہے تو ساتھ گھن بھی پستا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں تو کوشش یہ کریں کہ ظالموں سے کوئی اپنا روابط نہ رکھیں، ہاں ان سے دوستی رکھو جو اللہ والے ہیں اور اللہ کی بات کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ظالم نمرود جو ہے وہ اپنا اس کے اوثان خطا ہو گئے، لاجواب ہو گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی شکست دی، پوری قوم کو شکست دے دی۔ اب جب دلائل پورے ہو جائیں، بات بھی سچی ہو، باتیں بھی پکی ہو، تو جو عقل مند آدمی ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، سر جھکا لیں، بھائی اس کی بات میں بڑا وزن ہے، صحیح کر رہے ہیں بات، اور مان لینی چاہیے، یہ چاہیے۔ لیکن کچھ ایسے ہٹ درم لوگ ہوتے ہیں، سخت دل سخت طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ حق کو ماننے کی بجائے اور ان کے مغز میں شیطانیت آ جاتی ہے اور اکڑ پن ہے۔ اور یاد رکھو حضور علیہ السلام نے کتنے صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے، 10، لیکن اس کے بعد انہوں نے عبادت چھوڑی نہیں، تراویح چھوڑی نہیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرہ، کوئی اچھا عمل چھوڑا نہیں چھوڑا۔ اور ہم لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ذرا ذرا سی باتوں میں ہماری گردن میں ایسا سریا ڈل جاتا ہے کہ گردنیں ایسی اکڑ جاتی ہیں، اور پیر بنے پھرتے ہیں اور لوگوں کو جنتیں بانٹتے پھرتے ہیں، اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا انجام ہونے والا ہے، اپنے کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ تو اس اکڑ بازی کو چھوڑ دینا چاہیے، اور غلطی ہو تو اس کی معافی مانگ لینی چاہیے، عاجزی و انکساری کرنا چاہیے، یہ بھی صالحین کی ایک عادت کریمہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نمرود کے دربار میں ایک فارسی کردی شخص بیٹھا ہوا تھا اجمی، اس کا نام بعد نے کہا ہیون ہے، بعد نے ہیلوب کہا، بعد نے حدیر کہا۔ وہ بولا، کیا کہنے لگا، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور بولے یک زبان ہو کے ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو، آگ کے حوالے کر دو، اگر تم کچھ کام کرنا چاہتے ہو، اپنے خداؤں کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو انہیں جلا کے راکھ کر ڈالو۔ وہ کردی جو شخص تھا نا، فارسی نسل اور زبان اس کی عجمی تھی، اس نے ایک مشورہ ہی تو دیا تھا کہ ان کو آگ میں آگ میں جلا ڈالو، اس کے ساتھ میں باقی نمرودی بھی بولے۔ تو نبیوں کی مخالفت میں ذرا سی غلط بات کرنے کی کتنی پکڑ ہوتی ہے کہ تفسیرات میں آتا ہے، انہوں نے بھی لکھا، یہ تفسیریں نہیں ہیں،
پھر انہوں نے بھی لکھا معارج النبوت پر، اور بھی بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سزا کیا دی ہے کہ اللہ نے اس کو زمین کے اندر دسا دیا، اور قیامت تک وہ زمین کے اندر دستا ہی رہے گا، کیونکہ نبی کی مخالفت کی ہے، اور اللہ والوں کی مخالفت کرنا، چاہے تو جتنا بھی عہدہ بڑا رکھتے اللہ اس کو نہیں دیکھے گا، یہ دیکھے گا کہ مخالفت کس کی ہو رہی ہے، میرے پیارے کی۔ جب پیارے کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، اور جب اللہ کے پیاروں کی حمایت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بھی حمایت کرتا ہے۔ یہاں کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردا اے سنگ، اس کچ تے بھی آوندا اے ہیرے دا رنگ۔ خود ولی نہیں ہوتا، ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، کچ کی مثل ہوتا ہے، شیشے کی، کچے شیشے کی مثل ہوتا ہے، اور بیٹھا رہے اس صحبت کو نہ چھوڑے تو ایک دن ہیرا بن جاتا، ایک دن نظام الدین اولیاء بن جاتا ہے، فرید الدین بن جاتا ہے، خواجہ اجمیری بن جاتا ہے، میرے علی بن جاتا ہے، غوث جلی بن جاتا ہے، کتب ابدال غوث قلندر بنتے جاتے ہیں، اس لیے کہ صحبتوں کو اختیار کر لیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی چور ڈاکو ہوتا ہے تو وہ بھی سلطان سخی حسن کی صورت میں ولی کامل بن کے ابھرتا۔ کتنے ڈاکے ڈالے ہیں منگو پیر، لیکن کیا ہوا، جب نظر فرید کی پڑی تو پھر ڈاکو نہ رہا، فرمایا پھر سلطان الاولیاء بن گیا، سخی حسن بن گیا۔ وجہ کیا ہے کہ نگاہ ولیوں کی ہوتی ہے، کام کر جاتی ہے۔ اب مختصر کرتے ہوئے اب اس کی یہ تدبیر بڑی بھائی، اب لکڑیاں اکٹھی ہونے لگیں، اور یہاں تک کہ بعد نے کہا کہ 12 مربع میل کا علاقہ جو ہے لیا جائے تو اتنی لکڑیاں جمع کی گئی، اور 60 گز تک بعد نے کہا۔ بعد نے یہ کہا کہ 10 فرسنگ کا علاقہ جو ہے اس میں لکڑیاں اکٹھی کی گئی، اور بعد نے کہا کہ پورا سال، بعد نے کہا 7 سال، بعد نے کہا 40 دن تک لکڑیاں اکٹھی کی جاتی رہی، اور عورتوں نے منتیں ماننی شروع کر دی، اور غیر دینی منتیں تھیں، کہنے لگے کہ اگر ہمارے مریض صحیح ہو گئے تو ہم بھی اس چیخا کے اندر لکڑیاں ڈالیں گے۔ بعد نے چرخے کاٹنے شروع کر دیے، جو دادا ملے گا اس کو بیچ کے اس ابراہیم نوجوان کو جلائیں گے تو میں بھی منت پوری کروں گی۔ باطل منتے اور شرعی منتے نہ تھی، اس لیے وہ کافر اور مشرک تھے۔ یہاں تک کہ اب جانوروں کے اوپر لکڑیاں انہوں نے رکھیں، اور اس چیخا کی طرف لانے کے لیے تو سب جانوروں نے انکار کر دیا، مارتے تھے ان کو، ڈنڈے مارتے تھے، آگے بڑھ لے کر جانور وہیں بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ جانور بھی سمجھتے تھے لکڑیاں کس کام کے لیے لے جائی جا رہی۔ جانوروں کو گدھے، گھوڑے، اونٹ، ان میں سے کوئی بھی آگے نہ بڑھاؤ۔ گدھا بھی جانتا ہے کہ جس کے لیے لکڑیاں جا رہی ہیں ان کی مخالفت کرنا بڑا جرم ہے، وہ اللہ کا نبی ہے۔ گھوڑا بھی جانتا ہے، یہاں تک کہ اونٹ بھی جانتا ہے، لیکن یہ انسان ہو کے یہ اونٹ جانوروں سے بھی بدتر ہے، ایسی بات کر جاتا ہے کہ میں منہ سے بک کیا رہا ہوں، کس کے لیے بک رہا ہوں کہ آگے مقام نبوت ہے، مقام رسالت معاب ہے، کہ میں اپنی زبان کو ذرا لگام دے دوں۔ اس لیے انسان کو ان ہستیوں کے بارے میں سوچ سمجھ کے باتیں کرنی چاہیے، ایسے نہیں آنکھ شک جو بھی آئے پک دے، منہ سے مغلظات بکے۔ اللہ اس گستاخی سے، بے ادبی سے ہر مسلمان مومن کو محفوظ فرما دے۔ ہاں، سب جانوروں نے انکار کر دیا، بیٹھ گئے، ڈنڈے کھاتے رہے، آگے نہ بڑھے۔ خچر جو ہے یہ لاتا رہا، خچر لکڑیاں لاتا رہا، اس کو سزا یہ ملی ہے، اس کی نسل کو اللہ نے منقطع کر دیا، نادر کر دیا۔ خچر کی نسل آگے نہیں چلی، باقی نسلیں چلی ہیں، یہاں تک کہ اب آگ جمع ہو گئی، اور ہر قسم کا تیل، 100 من ہر قسم کا تیل ان لکڑیوں کے اوپر ڈالا جاتا رہا۔ 7 دن تک آگ جلائی جاتی رہی۔ کوفے کے گرد و نواح میں جبل کوسی پہاڑ کے دامن میں یہ آگ لگی تھی، اور جس کی اب آگ کے شراروں کی
بڑی آگ ہے۔ نمرود نکلا، 5000 سپاہی، ہندی تلواریں ایسی روشن لے کے کہ آفتاب بھی شرما جائے، اور پھر ہزاروں آدمی اور تخت کے اوپر بیٹھا، اس کے تخت کو اٹھایا گیا، بڑے شان و شوکت سے وہ نکلا اور ایک مقام اس نے اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ اب مسئلہ یہ تھا اتنی بڑی آگ ہے، ایک انسان کو کیسے ڈالا جائے؟ اور اس وقت شیطان آیا ایک بزرگ کی صورت۔ آپ جو بزرگ آتے ہیں میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن شیطان مختلف وقتوں میں مختلف صورتوں میں آتا۔ ایک بزرگ بن کے آیا اور نمرود کے پاس آیا، کہا تو کون ہے؟ کہا میں تیرا پرانا خدمت گزار ہوں، تیرا پرانا خدمت گزار ہوں، میں جنگل میں عبادت کرتا ہوں اور تیری حکومت اور تیری ذات کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں۔ آج مجھے پتہ چلا بادشاہ مشکل میں ہے، پریشان ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کی مدد کرو۔ کہا ہاں واقعہ تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے اور واقعہ میرا اعتماد رکھتا ہے تو کہا کیا کرے پھر؟ اس جب وہ مردود نہیں ہوا تھا نا شیطان، جنت میں اس نے ایک منجنیق دیکھی تھی۔ منجنیق لکڑیوں سے بنتی ہے اور پتھر پھینکنے کا آلہ ہوتا ہے، تو مقبولیت کے دنوں میں اس نے دیکھی تھی، اس نے بولو کا لکڑیاں منگاؤ، میں ابھی طریقہ بتاتا ہوں۔ اس نے طریقہ بتایا، منجنیق تیار ہو گئی، کہا اس میں ڈالو اس نوجوان کو اور آگ کے سپرد کر دو۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، میرے بزرگوں اور دوستوں، ابراہیم علیہ السلام اب اپنے دل میں کوئی ملال نہیں، کوئی خوف نہیں، موت کے جانے کا غم نہیں، بڑے چین اور سکون کے اندر ہیں۔ اسی حالت میں جبرائیل امین آتے ہیں، کہا حضور میں کوئی حکم ہو تو بتائیں، میں اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، حل لکا من حاجت، ابراہیم کوئی ضرورت ہے؟ کہا اما الیک فلا، حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے، حاجت تو ہے لیکن میرے رب سے، اور وہ میرے حال کو بھی جانتا ہے، میرے سوال کو بھی جانتا ہے، میری ذات کو بھی جانتا ہے۔ کہا تم چلے جاؤ۔ کہا جانتا ہے اے جبریل وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، اور آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ کہا جبریل یہ تو بتا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتھر ہل سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اتنی بڑی آگ کیسے تیار ہو گئی؟ اگر یاد جلانا ہی چاہتا ہے تو یا محبوب بھی جلنے کے لیے تیار ہے۔ اور اب ایک عقل اور عشق کا مکالمہ چلتا ہے۔ عقل کہتی ہے ابراہیم ابھی جوانی کے مزے بھی نہیں لیے، عشق کہنے لگا مزہ یہی ہے یار کے نام پہ جوانی ہی قربان کر دی جائے۔ عقل کہنے لگی ابراہیم اتنی بڑی آگ ہے، جل جاؤ گے جان چلی جائے گی۔ عشق کہنے لگا فکر نہ کرو، یہ تو کوئی آگ کی حقیقت ہی نہیں، چھوٹی سی آگ ہے، اور میرے دل میں اللہ کے عشق کی جو آگ جل رہی ہے، اگر اس کی ایک چنگیاری اس کے اوپر ڈال دی جائے یہ ساری ہی سرد ہو جائے، یہ ساری ہی سرد ہو جائے۔ اس آگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یاد رکھو میرے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ایمان والے پلسرات سے گزریں گے، جہنم چیخے گی، چلائے گی اور کہے گی اے اللہ والو، اے نور رکھنے والے، نورانیت چہرے والو، جلدی جلدی میرے اوپر سے گزر جاؤ، تمہارا نور آج میری آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ یعنی عاشقوں کے دل میں جو عشق کی آگ ہے، عشق کی، اور عشق نہیں ہے تو بندہ بھی بیکار ہے بالکل۔ اور جس کو عشق ہوتا ہے، عشق ہو اللہ رسول کا، فرمایا کہ جنہ دلاں وچ عشق رچیا اور ٹردے اپنی ٹورے، او غیر دی گل او سن دے ناگی تے جویں کنا تو ڈورے۔ یعنی جن کو عشق ہو جاتا
عشق، فرمایا وہ سب سے ٹوٹ کے اپنے رب سے محبت اور پیار رکھتے ہیں۔ اور واقعہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ یار کے اوپر ہر چیز فنا کر دینی چاہیے۔ اور یہاں حضرت سلطان بو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بات کی ہے کہ جب تک عشق نہیں ہوتا حضوری نصیب ہوتی نہیں ہے، اور حضوری ضروری ہے عشق میں۔ فرمایا باج حضوری نہیں منظوری، توڑے پڑھنا بانگ سلطان نفل نماز گزارن توڑے تے جاگن ساریاں اور راتا حضور نہ ہووے توڑے کٹن سے زکاتاں او باج پاہو بنا رب حاصل نہ گی، یعنی جب تک فنا نہ ہو رب ملتا نہیں ہے۔ باہو باج فنا رب حاصل نہ گی تے نا آپ فرمانے لگے مجھے اس کام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ القصہ مختصر، جب آگ کی طرف جا رہے تھے اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے یہ پیغام دے دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، یہاں تک کہ جب کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں در منصور کے اندر جہاں جہاں آگ جل رہی تھی وہ ساری ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ ہر آگ ٹھنڈی اس وجہ سے ہی، پتہ نہیں رب نے مجھے حکم دیا ہے، دوسری نے یہ خیال کیا کہ یہ مجھے حکم دیا ہے، اور یہاں تک کہ سب جب فرمایا وسلام علی ابراہیم، بس اس آگ کو حکم ہے جو ابراہیم کہتا کہ چل رہی ہے سلامتی والی ہو جا، جب یہ فرمایا تو وہ اب اس کے اندر کچھ رکتے ہیں، ٹائم ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسی کہتے ہیں نا نیت کو اچھا رکھا، اچھی نیت جو ہے نا یہ انسان کو خیر کی طرف لے آتی ہے۔ فرمایا کہ جب آپ آگ میں جا رہے تھے تو آگ اتنی تیز سی کا اوپر سے کوئی اگر پرندہ بھی گزرتا ہے تو وہ جل کے راکھ ہو جاتا، کباب بن جاتا، یہاں تک کہ ایک شہد کی مکھی نے منہ میں پانی لیا اور خلیل اللہ کی آگ کو بجانے کے لیے آگے بڑھی، اور اس کا یہ ارادہ تھا کہ میں اس آگ کو بجا ڈالوں۔ فرمایا کہ خلیل اللہ کو اس نے بڑکتی آگ میں ڈالا، خلیل اللہ کو اس نے بڑکتی آگ میں ڈالا، تو اللہ نے نمرود کا منہ کر دیا کالا۔ اب وہ شہد کی مکھی جو آئی تھی، اب بڑے بڑے پرندے چل رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ جلی بھی نہیں، اور جو اندر پانی لے کے آئی تھی وہ سارا شہد بن گیا، سارا شہد بن گیا۔ اب کی تو ایک مکھی نے نیک نیتی سے کام کیا ہے، نبی سے محبت، یہ نہیں ہوتا کہ بڑا آدمی کی محبت قبول ہوتی ہے چھوٹے کی نہیں، وہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں، دلوں کی حقیقتیں دیکھی جاتی ہیں، نہ چہرے، نہ پیسہ، نہ شخصیت۔ فرمایا نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے، یعنی جو دل کے اندر محبتیں ہوتی ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اب قیامت تک شہد کی مکھی کو انعام کیا ملا؟ وہ جو کرتی ہے کڑوا، پھل کڑوے ہوتے ہیں، کسیلے ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں، سب مواد کو اکٹھا کرتی ہے اور حضور پہ درود پڑھتی ہے، اس کو شان یہ دی ہے من عسل مصفا، شہد کے اندر حضور فرماتے ہیں رب کا یہ فرمان ہے، ہم نے شفا رکھی ہے، عسل مصفا، یہ پاکیزہ ہے، بیماروں کا علاج ہے، اس کے اندر بڑے فائدے ہیں، شہد کے استعمال کے بھی کئی طریقے ہیں، حضور نے اس کو بڑی رغبت سے استعمال فرمایا۔
اور دوسرا بلبل، اس نے منہ کے اندر پانی لیا، وہ بھی آگے، اس کو عربی کے اندر دلیل کہتے ہیں، فارسی کے اندر عذاب داستان کہتے ہیں، اردو کے اندر اس کو بلبل کہتے ہیں، وہ بھی آگے بڑھی اور پانی لے کے فرمایا جبریل اس کو بھی اٹھا دو، یہ میرے نبی کی محبت میں آئی ہے، وہ بھی بچ گئی اور کہا تو نے نبی سے پیار کی ایک چھوٹی سی مثال قائم کی ہے، جاؤ رب کی عنایتیں بے بہا ہے، آج رب کی رحمت کا دریا جوش میں ہے، رب عطا کرنا چاہتا ہے، مانگ کیا مانگتی ہو، ماحول تو ہم نے تجھے پکیلا دے دیا، تو جہاں رہے گی پھل پھول ہوں گے، باغات ہوں گے، ماحول پکیلا مل گیا تجھے، تیری کوئی خواہش ہے؟ اس بلبل نے کہا حضرت جبریل سے کہ اللہ کے فرستادہ مجھے اللہ کے 100 نام یاد ہیں۔ کتنے نام یاد ہیں؟ 100۔ اللہ کے 900 نام اور ہیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی مجھے زبانی یاد ہو جائے، وہ بھی زبانی یاد، مانگا تو رب ہی کو مانگا، تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا، یہاں تک کہ اللہ نے 100 نام اسے عطا کر دیے، ماحول پکیلا ہو گیا، نبیوں سے ولیوں سے اللہ والوں سے وفا کرنا سیکھو، یہاں وفا تم کرو گے، وہاں وفا وہ اللہ والے کریں گے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے دن ہیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، درود پاک تلاوت، ان دنوں کی عبادت بڑی مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے مسائل گاہے بگاہے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، صاحب نصاب کے اوپر ان دنوں کے اندر اگر 52.5 تولے سونا یا چاندی ہے، یا اس کے بعد 2-3 تولے سونا اور اس کے ساتھ چاندی بھی ہے، تب بھی وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اگر 2-3 تولے سونا ہے اور کچھ پیسہ ہے، تب بھی وہ صاحب نصاب بن سکتا ہے۔ 2 تولے 4 تولے سونا ہے، عورت کے پاس وافر مقدار میں کپڑے ہیں جو حاجت اصلیہ سے ہیں، اور کوئی ایسے ضرورت کا سامان ہے، وہ بھی صاحب نصاب میں شامل کیے جائیں گے۔ اور یہ ابھی وقت نہیں کہ اتنے مسائل کی گہرائی میں جایا جائے، برکہ کن دنوں میں یہ 3 دن قربانی ہوتی ہے، 10، 11، 12، یعنی مغرب سے پہلے پہلے۔ اگر کوئی 10 کو صاحب نصاب نہیں ہے، 12 کو ہو گیا تو تب بھی قربانی کرے گا، 12 کو، اگر کوئی 11 کو ہوتا ہے تب بھی، 12 کو ہو گیا تو تب بھی۔ یہ قربانیاں ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد ہے، اس کو ادا کیا کرو کہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ صاحب قربانی کی بخشش کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین مدین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔